إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سورہ مریم کا بیان چل رہا ہے۔ آج آیت نمبر 42 سے بیان ہے۔ پچھلی آیت میں کل کے بیان میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا کہ آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ اب آگے فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، عرفی باپ سے، اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا، اے میرے بابا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے، کہ آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ اب عبادت جو ان سی ہے، اب انہوں نے اپنے والد کو عبادت کرنے سے منع فرمایا اس چیز کی جو نہ سن سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، نہ کسی کے کام آ سکتا ہو۔ اب عبادت کہتے ہیں سب سے زیادہ تعظیم کرنے کو۔ سب سے زیادہ تعظیم کس کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے اسی کی عبادت بھی کی جاتی ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ تعظیم کا وہ مستحق ہے جس نے سب سے زیادہ انعام کیے ہوں، جس کے انعامات کی کثرت ہو۔ فار ایگزامپل، اللہ کے انعامات ایسے ہیں کہ کسی ایک ڈائریکشن میں کسی ایک چیز کہ آپ اسی کو اگر دیکھیں یا غور کریں تو اسی کے اندر اس ایک چیز میں اس کے ہزاروں لاکھوں انعامات آپ کو نظر آئیں گے۔ اور میں اس طرح کے بے شمار بیانات قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہلے بیان کر چکا ہوں جو ان سے۔ تو سب سے زیادہ انعام جب صرف اللہ کی ہیں تو پھر عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی عبادت کا، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اب بت جو ہیں، بتوں کا انسانوں پر کوئی انعام نہیں ہے۔ بتوں نے کسی کو کیا انعامات دینے ہیں؟ تو وہ کسی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق وہی ہے جس کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے کائنات کے چپے چپے پر اور ذرے ذرے پر، وہ عبادت کا مستحق ہے۔ بت تو ان چیزوں سے خالی ہیں جو ان سی ہیں۔ اچھا، دوسرا چیز یہ ہے، اب بت جو ہیں
وہ سنتے بھی نہیں ہیں اور دیکھتے بھی نہیں ہیں، نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں، تو وہ یہ کیسے تمیز کر سکتے ہیں کہ کون بندہ ہماری عبادت کر رہا ہے اور کون بندہ ہماری عبادت نہیں کر رہا؟ تو ان کے نزدیک دونوں برابر ہیں، جو عبادت کرنے والا ہے بتوں کی اور جو ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بت جون سے ہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہی ہیں کہ کون ہماری عبادت کرنے والا ہے کون ہماری عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ جب ان کو اس کی تمیز ہی نہیں ہے تو وہ عبادت کے حقدار بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ یہ جانتا ہے کون میری عبادت کر رہا ہے اور کون میری عبادت نہیں کر رہا، وہ ہماری عبادت کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ہم زبان سے بولیں وہ تب بھی سنتا ہے، ہم دل کے اندر کوئی بات سوچیں وہ تب بھی سنتا ہے۔ وہ ہے عبادت کے مستحق جو ان سے، تو بتوں کی عبادت کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت جو ہے، عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا۔ کیا آپ عبادت کے بعد دعا کر لیں؟ انبیاء، اولیاء، صالحین، نیک مومن لوگ جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں عبادت کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو عبادت کا جو مغز ہے وہ ہے دعا کرنا۔ تو جب بت دعا کو سن ہی نہیں سکتے تو ان کی عبادت کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ عبادت کے بعد تو عبادت کا مقصد دعا ہے کہ اب آپ اس خالق حقیقی سے دعا مانگتے ہیں، تو یہ تو آپ کی دعا کو سن ہی نہیں سکتے، تو دعا کس چیز کی؟ تو عبادت کس چیز کی؟ تو جب وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو ان کا قرب حاصل کرنے کی بے وقوفانہ کوشش جو ان سے ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ عبادت اس کی جاتی ہے جو سنتا بھی ہے اور جو دیکھتا بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے جو دعاؤں کو سنتا ہے اور جو دعا کرنے والے کی نہ صرف الفاظ کو سنتا ہے بلکہ دعا کرنے والے کو دیکھتا بھی ہے۔ اور یہ بزرگی اور یہ شان اللہ عز و جل کی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ ایک مقام کے پر قرآن میں فرمایا تم دونوں موسیٰ اور ہارون مت ڈرو۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو عبادت پھر کس کی جاتی ہے؟ جو سنتا بھی ہے اور جو دیکھتا بھی ہے۔ تو اب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے؟ اب یہ جو چیز ہے جو آپ نے فرمائی، اس کے متعلق بھی پہلے کئی بیانات گزر چکے درس قرآن اور درس حدیث کے ضمن میں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، تارخ، جبکہ آزر جو ہیں یہ
آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، آپ کے چچا کا نام تھا، اور اس وقت کی ایک عادت یہ معروف تھی، اور عرب کے رواج میں، اور عرب کے علاوہ بعض دوسرے ملکوں کے رسم و رواج میں بھی، کہ بعض لوگ چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں۔ تو عرب کے رواج میں، ان علاقوں کے رواج میں یہ ایک بات معروف تھی کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا، چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا تھا۔ تو اب اصل میں وہ چچا کو باپ کہہ رہے تھے، جو اس آیت کے اندر ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا، چچا تھا۔ اب اس کی وجہ کیسے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور یہ حدیث بھی میں پہلے کئی مرتبہ مختلف بیانات میں عرض کر چکا ہوں۔ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک ہے، نور مبارک، وہ پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا جون سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد جو ہیں وہ کفر اور شرک کی نجاست سے کیسے آلودہ ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحم میں منتقل ہوتا رہا۔ اب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی بے مثل اور بے مثال زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ میرا نور جو ہے وہ پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضور کے آباء و اجداد میں سے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ کفر اور شرک کی نجاست سے آلودہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہ حدیث کہاں جائے گی؟ پھر یہ حدیث کہاں جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور جو ہے، حضور کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد، حضور کے آباء و اجداد میں سے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کے والد جو ان سے وہ کافر ہوں یا مشرک ہوں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ میرا نور پاک مردوں، پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں سے ایک جمع غفیر، میجورٹی جو ائمہ علماء گزرے محدثین، ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس بات کے پر متفق ہیں کہ آزر جو ہے جس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، کیونکہ ایک مشرک
اور ایک کافر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرا نور جنس ہے وہ پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کی آباء و اجداد میں سے ہیں، تو ان کا والد کیسے مشرک ہو سکتا ہے، کیسے کافر ہو سکتا ہے، جبکہ یہ حدیث موجود ہے جو ان سے۔ تو علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میجورٹی علماء یعنی محدثین ائمہ ان کے ایک جمع غفیر جو ہے اس کی یہ رائے ہے کہ آزر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں کوئی کافر ہی نہیں تھا، اور یہ کافر تھا جو چاچا تھا۔ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا، اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث پھر میں آپ کو بار بار سنا رہا ہوں کہ حضور کا نور مبارک جو ہے وہ پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو ایک کافر جو ہے وہ پاک تو نہیں ہو سکتا، ایک مشرک جو ہے وہ پاک تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ علماء اہل سنت میں ایک جمع غفیر اس کی رائے یہ ہے کہ آزر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، کیونکہ حضور کے آباء و اجداد میں جیسا کہ حدیث میں کوئی کافر نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ابتدا ہی سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ تو مشرک جو ہے وہ تو نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں پاک مردوں، پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں، یا پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ تو یہ چیز انہوں نے یہاں پر یہ فرمائی، اس قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا، اے میرے ابا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتی ہیں جو نہ تو سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔